اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، کل کا سوال واقعی بہت ہی بہترین تھا، جس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ میں کون ہوں؟ کیا میں اور میرا جسم ایک ہے؟ میں اور میرا کیا ہے؟ اگر میں اور میرا دونوں کو ایک سمجھتے ہیں تو بہت الجھن میں آدمی پڑ جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اگر میں ہوں تو میرا جسم، میرا بدن، میرا ہاتھ، میرا پیر، یہ ایسا کہنا پڑتا ہے۔ تو بھائی میرا پیر جو ہے وہ میرا پیر ہے، میں نہیں ہوں۔ اپنے پیر کو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اپنے ہاتھ کو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اپنے سر کو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں ہوں۔ اپنے کسی بھی عضو کو، چاہے اندرونی عضو ہو یا باہری عضو ہو، اس کو ہم جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرا ہی کہیں گے۔ جیسے جب ہم کسی گھر میں رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے۔ جو کپڑا پہنتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں میرا کپڑا ہے، میرا سامان ہے، میرا لیپ ٹاپ ہے، میرا موبائل ہے، میری کاپی، میری ڈائری، یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں کہ مائی مینس میرا، یہ سب میرا ہے، میں نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے میں جو ہوں وہ اس سے الگ ہوں، یعنی میں اور میرا دونوں جدا ہونا ہی چاہیے، اور دونوں ایک دوسرے سے الگ ہی رہتا ہے۔ اگر آپ میں اور میرا کو ایک سمجھیں گے تو معاملہ جو ہے بالکل گڑبڑ ہو جائے گا۔ جیسے مان کے چلیے کہ میں جو ہوں الگ ہوں اور میرا جو ہے وہ چیزیں الگ ہے، تو اسی چیز کو آپ اپنے جسم پر بھی لے لیجئے۔ تو میں جو ہوں کیا ہوں اور میرا جسم کیا ہے، اس کو جب فرق سمجھیے گا تو سمجھ میں بہت ساری باتیں آئیں گی اور آپ کی اپنی حقیقت جو ہے پہچان میں آ جائے گی۔ حالانکہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس کو نفس کہا، کسی نے جو ہے وجود کہا، کسی نے جو ہے لطائف کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ بھائی سب ملا کر کے میں ہوں۔ تو ایسی بات کہہ سکتے ہیں، کہنے میں کوئی حرج نہیں، چونکہ میرا وجود جب انسانی وجود بنا ہے تو 18,000 مخلوقات کا مجموعہ ہے، ساری موجودات اس کے اندر ہے، تو سب ملا کر کے یہ نچوڑ مکمل ایک ہے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن اس کے اندر جو اصل چیز ہے، جو اصل جوہر ہے، وہی میں ہوں۔ ہمارے وجود کے اندر جو اصل جوہر ہے وہی میں ہوں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لے کہ میں جو بولتا ہوں، میری جو بولی ہے، میری جو آواز ہے، وہی میں ہوں۔ اب سوچ لیجئے کہ میں کیا ہوں۔ میں اپنی آواز ہوں، میں اپنی بولی ہوں، میں اپنی سمجھ ہوں، میں اپنے علم ہوں، کیا ہوں؟ تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ میں روح ہوں۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہ بھی فکر آپ کی صحیح ہے کہ حقیقت میں جو ہمارے اندر جو حرکت کرنے والی چیز ہے، جس کے رہنے سے میں زندہ ہوں، تو وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت تو میری روح ہے۔ اس وجود کا جو شہنشاہ ہے وہ یقیناً روح ہے، اور یہی روح پھونکنے سے ہی یہ وجود حرکت میں آیا تھا۔ یاد کیجئے ازل کی باتوں کو، جب نفخۃ فیہ من روحی کہا کر کے ہمارے اندر روح کو داخل کر دیا گیا، تبھی آدم جو ہے متحرک ہوا، اور تبھی یہ مسجود ملائک بھی ہوا۔ جب تک اس کے اندر روح نہیں تھی تو یہ متحرک بھی نہیں تھا اور مسجود ملائک بھی نہیں تھا۔ اور کسی بھائی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ جب نماز جنازہ کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو جب جنازہ سامنے ہوتا ہے تو یقیناً اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے کہ جب ہم نماز جنازہ کی پڑھتے ہیں تو اس میں صرف دعائے خیر ہی کرتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، لیکن اس نماز میں سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ سجدہ کیوں نہیں ہوتا ہے بھائی؟ تو یہ بہت ہی لاجیکل بات ہے کہ سجدہ کرنے کے لائق جو اس کے اندر چیزیں تھی، جو جوہر آدم تھا، جو حقیقت آدم تھا، جو کہیے کہ راز ہائے الہی، اس کے اندر جو سر الہی چھپی ہوئی تھی وہ اس میں ہے نہیں۔ تو سجدہ تو اس کے لیے ہے جو اس کے اندر موجود تھا۔ آج بھی وہ مسجود ملائک ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت راز مضمر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تجھے الجھن نہ ہو تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان روح ہے نہ بدن۔ تو وجود حضرت انسان جو ہے نہ تو روح ہے اور نہ ہی بدن ہے، بلکہ یہ تو روح کے پردے میں چھپا ہوا کوئی اور ہے۔ نفخۃ فیہ من روحی کا زیور زیب تن کر کے کوئی معشوق پردے میں چھپا معلوم ہوتا ہے، اور بشر کے شکل میں اندھوں کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ وہ آئینہ ہے جس میں خود خدا معلوم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ ہمارے اندر جو میں ہوں، جو بولتا ہوں، یہ میں کوئی اور ہے، اور اس کو پہچاننا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ اور جو کوئی اس کو پہچان لیتا ہے وہ حقیقت کو پا لیتا ہے، اور تمام حجابات کو دور کر کے تزکیہ نفس کر کے جو ہے اس سے واصل اللہ ہو جاتا ہے۔ آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ تو میرا کوئی بھی عضو میں نہیں ہوں، میں جو اس کے اندر ہوں وہی میں ہوں، اور اسی کو پہچاننا ہے، اور اس کو پہچان کر کے اپنے منزل و مقصود تک لے کے جانا ہے، اس کی تزکیہ تصفیہ تنزیہ کر کے اس کو عروج پر پہنچنا ہے۔ یہ جو ہے حقیقت یہی ہے۔ اور جہاں تک میت کی بات ہے تو میت ہے، وہ جسم وجود ہے، جسم بدن ہے، مردہ ہے، وہ مٹی میں مل جانا ہے، مٹی سے کیا لینا دینا۔ چاروں عناصر جو ہے اپنے اپنے
جہت میں چلا جائے گا، لیکن اس کے اندر جو اصل جوہر ہے، جو نور ہے، وہ نور کے طرف مائل ہوگا، وہ نور میں جا کر کے ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے بھائی کہ اگر ہم تمام معاملات کو سمجھ لیں گے تو مجھے حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، معرفت سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا ہوں اور اللہ کیا ہے، بندہ کیا ہے، مولا کیا ہے، اور میں اسی دریائے بے کرانی کا، اس اللہ کے بحر بے کرانی کا جو ہے کیا ہوں، ایک حباب ہوں، ایک بلبلا ہوں، اور ایک موج ہوں۔ اگر یہ موج کہاں سے نکلا؟ موج جو نکلا ہے دریا سے ہی نکلا ہے، حالانکہ ہمارا نام موج ہے لیکن میں تو دریا ہوں، اور یہ موج اسی دریا میں مل جانا ہے، اور یہاں سے اس وجود سے نکلنے کے بعد، مرنے کے بعد، یہاں سے فنا فی اللہ ہو جانے کے بعد، یہاں سے فنا ہونے کے بعد، یہ جو موج ہے وہ دریا میں ہی جا کر کے مکس ہو جانے والا ہے، اور یقیناً وہ دریا ہی ہو جانے والا ہے۔ اب دریا اور موج کی بات جب نکلی گئی تو علامہ اقبال کی بات سنتے چلیے۔ علامہ اقبال سے کوئی فقیر ملنے آئے، انہوں نے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ علامہ اقبال نے کہا کہ حضور میں کیا چاہوں گا، وہ اللہ اور میں بندہ، میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ تو کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ تو پھر کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قطرہ میں رہ کر دریا کو دیکھوں، یعنی میں بندہ رہ کر مولا کو دیکھ لوں، اس کے تجلی کو دیکھ لوں اور اس سے واصل ہو جاؤں۔ اس فقیر کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا کہ بہت سنا تھا نام آپ کا، لیکن واقعی آپ، میں نے جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا، آپ کی فکر بہت بلند ہے، ضرور آپ بہت بڑے فقیر ہیں، بہت بڑے درویش ہیں، اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ موج جو ہے اسی دریا میں ملنے والا ہے، لیکن اس دریا کو اس موج میں دیکھنا بہت بڑی بات ہے، اس دریا کو اس موج میں سمیٹ لینا، اس سمندر کو اس کوزہ میں سمیٹ کر کے اپنے پاس رکھے رہنا، اور اس طرح سے برزخ کے شکل میں جینا، یہ مرشد کامل کا جو ہے طریقہ ہے، اور یہ انہی کا کام ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ہم ایک اور لوجک کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اپنے دادا حضور شیخ میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ایسے اکثر و بیشتر تمام اولیاء کا ایسی بات پر اتفاق ہے، اور سب یہی کنسپٹ کو مانتے ہیں کہ بندہ جو ہے مولا سے جب ملتا ہے تو بندہ مولا میں فنا ہو کر کے مولا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہے حضرت میم ہندی سرکار دادا حضور فرماتے ہیں، ان کی فکر ہے، بات تو وہی ہے لیکن اپنی ایک بہتر فکر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ارے یار کیا بات کرتے ہو، ارے میں وہ بندہ بنوں گا جو دریا میں فنا تو ہو جاؤں گا لیکن اس دریا میں ملوں گا نہیں، بلکہ اس میں جو ہے موتی بن کر کے جو ہے تیرتا رہوں گا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے بقا رکھوں گا، ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہوں گا، میں کبھی مٹوں گا نہیں۔ تو یہ تھوڑی سی فکر ہے سوچنے کی، بات تو ایک ہی ہے لیکن بات کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ایسے بھی دیکھیں گے حضرت، آپ ایسے بھی غور فرمائیں گے کہ ہم لوگ جب یہاں سے دنیا سے گزر جاتے ہیں تو دنیا سے گزرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم بندہ ختم ہو کر کے جا کے اللہ ہو جاتے ہیں، جی نہیں، اللہ کی ذات ہے الگ ہے، بندہ کی ذات الگ ہے، جو کہ حقیقت میں ایک ہے، لیکن ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد وہ بھی خدا ہو جاتا ہے، خدا نہیں ہم ہو جاتے ہیں، بلکہ ہم اس عالم سے منتقل ہو کر کے دوسرے عالم میں چلے جاتے ہیں، اور اس وجود کو کھو دینے کے بعد بھی ہمارا ایک روحانی وجود باقی رہ جاتا ہے، اور وہ روحانی وجود ہم کسی عالم میں محفوظ ہو کر کے رہتے ہیں، وہاں جو ہے سیر و سیاحت کرتے ہیں یا آرام کرتے ہیں، جو بھی کرنا ہے مجھے اس عالم میں کرتے ہیں، اور متعین وقت تک رہتے ہیں، اور یا نہیں تو ہم اپنے قبر میں اس وجود کو لے کر کے سوتے ہیں۔ اب سوچئے اگر اس وجود کو لے کے ہم نہیں رہتے ہیں، بزرگان دین اگر اس روحانی وجود میں نہیں رہتے ہیں، تو آج کیسے وہ زندہ ہیں، آج کیسی میری باتوں کو سن رہے ہیں، اور کیسے ہمارے سامنے وجود کے صورت میں آ رہے ہیں اور ہمیں ہماری رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے پردہ ہو جانے کے بعد بھی ہماری روحانی وجود جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ یقیناً میم ہندی کی بات صحیح ہے کہ ہم فنا تو ہو جاتے ہیں لیکن موتی کے صورت میں جو ہے باقی رہ جاتے ہیں، وہ اللہ کی قربت و وصلت میں رہتے ہوئے بھی ہمارا ایک وجود ہوتا ہے، حالانکہ ہمارا وجود اسی کے وجود سے منسلک ہوتا ہے، اسی سے واصل ہم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنا ایک حیثیت اور وجود ہم ہمیشہ رکھتے ہیں، اور یہ حیثیت اور وجود کبھی ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جب قیامت ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، تو بھی ہمارا وہ جو صورت صدف اور صورت موتی ہے، وہ جو بقا باللہیت کی ہماری وجود ہوگی، جو ہمارا اسٹیل باڈی ہوگا، یوں کہیں کہ ہم جو اس نایاب ہستی میں ہوں گے وہ زندہ ہوگا اور جاوید ہوگا۔ قیامت میں سب فنا ہونے کے بعد بھی پھر سے دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو جو اٹھایا جائے گا تو کیسے اٹھایا جائے گا؟ اگر وجود نہیں ہوگا تو کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم فنا ہونے کے بعد بھی زندہ رہنے والے ہیں اور ہم باقی رہنے والے ہیں، اور جنت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہماری ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی تو کیسے ہوگی؟ بنا وجود کے تھوڑی ہوگی۔ تو یہ وجود
ہمارا دنیا والا وجود نہیں ہوگا، وہ وجود جو ہوگا ہمارا جو ہے نورانی وجود ہوگا، ایک روحانی وجود ہوگا، اور ہم زندہ ہوں گے، ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ ہوں گے۔ اسی لیے تو دادا حضور نے فرمایا تھا کہ فنا ہونے کے بعد جو بقائیت کی زندگی ملتی ہے اور بقائیت کا جو وجود ملتا ہے اس کا کیا کہنا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جیسا کہ صابر پیا کلیری نے بھی اس وجود کو دکھایا تھا، اور دیگر بزرگوں نے بھی جو ہے اس دنیا سے پردہ ہونے کے بعد اس روحانی وجود کو دکھایا تھا، اپنے جنازے کی نماز آ کر کے خود پڑھائے۔ اور اس طریقے سے جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور ہمارا وجود کون ہے، اصل ہستی ہماری کیا ہے۔ تو محترم آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہماری اصل ہستی وہی ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، اور ہم وہی ہیں، ہم اصل جوہر ہیں اس وجود کے۔ یعنی میں جو ہوں حقیقت روح ہوں، اور روح جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا امر ہے، اسی کا ایک عکس ہے، اور اسی کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ نقل ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ زیروکس ہے، جو سمجھ لیجئے دوسرے لفظوں میں بھی سمجھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ زیروکس ایسا نہیں ہے کہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، نہیں، ہم یہاں بھی جو ہے زندہ ہیں، اور مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہی حقیقت ہے، اس لیے کہ آتما نہ تو پیدا کی جاتی ہے اور نہ آتما کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہندو مت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ آتما جو ہے پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ اس کا کوئی چھے ہے نہیں، وہ ختم ہونے والی چیز ہی نہیں ہے، وہ جو ہے شروع سے ہے اور انت تک رہے گا۔ تو اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ تنزلات سے جو ہے اور مراتب سے ہم نے اس کو جو ہے سمجھنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ ہم کیسے کہاں سے نزول کر کے کہاں آئے ہیں، اور پھر ہم یہاں سے جو ہے عروج کر کے کہاں جائیں گے، اور آج ہم کس عالم میں ہیں، کل ہم کس عالم میں ہوں گے، پھر آخرت میں ہم کس عالم میں ہوں گے۔ ان تمام باتوں کو غور و خوض کر کے اگر سمجھ لیجئے گا، بوجھ لیجئے گا، اور مرشدان کاملین کے صحبت میں باتوں کو سمجھیے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جو ہے ذکر اذکار کے صدقے میں جو ہے وہ سیر و تفریح بھی عطا فرمائے گا، اور ان عالمین کا آپ سیر بھی کر سکیں گے، تو آپ کو یہ تھیوریکل میری باتیں جو ہے پریکٹیکل آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ تو انہی نیک خواہشات کے ساتھ اور نیک دعا کے ساتھ کہ بھائی ہم تمام لوگوں پر ان تمام باتوں کی جو راز اور پردے پڑے ہوئے ہیں وہ کھل جائیں، اور ہمیں جو ہے حقیقتوں کی گتھیاں سمجھ میں آئیں، اور ہمیں اپنے منزل و مقصود پر پہنچنے کی توفیق اللہ تبارک تعالیٰ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔